الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن النواس ابن سمعان نواس نون کے زبر اور واو کی تشدید کے ساتھ نواس اور سمعان، یہ سمعان اور سمعان دونوں لغت ہے، سین پر زبر ہو یا سین پیش، سین پر زبر ہو یا زیر. تو ان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ یوتا بالقرآن یوم القیامت واہلہ الذین کانوا یعملون بہ تقدمہ سورۃ البقرۃ وآل عمران وآل عمران کأنہما غمامتان او ذلتان سوداوان بینہما شرق او کأنہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن صاحبہما. یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن قرآن کو اور ان قرآن پڑھنے والوں کو لایا جائے گا. اہلی میں ہاضمے کا مطلب قرآن، یعنی یوتا بالقرآن یوم القیامت و اہل القرآن، جو اس پر عمل کریں گے، یعنی صرف یہ نہیں کہ پڑھیں بس، پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کے احکام پر عامل بھی ہوں. تو ایسے قرآن پڑھنے والوں اور قرآن پر عمل کرنے والوں کو قیامت کے دن لایا جائے گا. کس شان سے؟ تقدمہ سورۃ البقرہ وآل عمران، کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس قرآن کریم کے آگے آگے ہوگی. آئے گا تو پورا قرآن، لیکن اس میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اس کی پیشوائی کر رہا ہوگا، آگے آگے. ہاں، کأنہما غمامتان اور ذلتان سوداوان، گویا وہ دو سیاہ رنگ کے بادل کے ٹکڑے ہیں یا دو سیاہ صائبان ہیں. یہاں راوی کو شک ہے کہ سرکار نے غمامتان فرمایا یا ذلتان فرمایا. ذلہ کہتے ہیں ما یستظل بہ، جس سے سایہ حاصل کیا جائے، صائبان. بینہما شرقن، ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہوگا یا روشنی ہوگی. شرق کا دونوں معنی آتا ہے. شرق بمعنی اشراق ہو تو اس کا معنی ضوء و نور، جیسا کہ محشی نے بین السطرین نے اشارہ کیا، اے ضوء و نور. اور شرق کا ایک معنی ہوتا ہے جانور کے کان پھاڑنا، چیرنا. تو جانور کے جب کان پھاڑے اور چیرے جاتے ہیں تو دونوں حصوں میں فاصلہ ہو جاتا ہے، تو اس کا لازمی یعنی کنائی معنی فاصلہ ہو. اس لیے شرق کا یہاں ترجمہ آپ ان دونوں میں سے جو چاہیں کریں، چاہے یہ کریں کہ ان کے درمیان فاصلہ اور امتیاز ہوگا دونوں صورتوں کے درمیان. ظاہر سی بات ہے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ان دونوں کے درمیان فاصلہ ہے نا، بسم اللہ ہے بیچ میں فاصلہ ہے. یا ایک ہے جی ان دونوں کے درمیان روشنی اور نور ہوگی. او کأنہما فرقان من طیر صواف، یا اس طرح آئیں گے جیسے وہ قطار در قطار پرندوں کے دو جھنڈ ہوں. فرقن کا معنی ہوتا ہے جھنڈ، ریوڑ. صواف یہ طیر کی صفت ہے، صفن سے بنا ہے. صف کا معنی ہوتا ہے لائن اور قطار میں ہونا. تو ترجمہ کیا ہوا کہ گویا یہ دونوں قطار در قطار پرندوں کی کے دو جھنڈ ہیں. تو حاجان عن صاحبہما، کہ یہ دونوں قرآن پڑھنے والے کا دفاع کریں گے. حاج یحاج محاجتن کا معنی جھگڑا کرنا.
اور عن جب اس کے ساتھ صلہ آ جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے دفاع کرنا. اے تدافعان عن صاحبہما، اس کا دفاع کریں گے. یہ دفاع کرنا یہاں اعلیٰ درجے کی شفاعت کرنے سے کنایا ہے. مراد یہ ہے کہ وہ بارگاہ الہی میں بہت اعلیٰ درجے کی شفاعت اس کو کریں گے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی آئے گا کہ اس نے یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، یہ گناہ کیے، تو پھر یہ شفاعت مبالغے کے ساتھ کریں گے، جیسے کوئی کسی کی طرف سے لڑے اور اس کا دفاع کرے. رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا. اس سے سورہ بقرہ اور آل عمران کی خصوصی فضیلت ثابت ہوئی. وعن ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا المنذر اتدری ای کتاب من کتاب اللہ تعالی معک اعظم قلت اللہ ورسولہ اعلم. قال یا ابا المنذر اتدری ای کتاب من کتاب اللہ تعالی معک اعظم قلت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخر ما قال. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو المنذر. ابو المنذر یہ حضرت ابی بن کعب کی کنیت ہے. کنیت ہر اس نام کو کہتے ہیں جس کے شروع میں لفظ اب یا ابن یا ام یا بنت ہو. تو یہ ان کی کنیت ہے. سرکار نے ان کی کنیت سے ان کا نام لے کر فرمایا کہ اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے ساتھ یعنی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ عظمت والی ہے اور بزرگی والی ہے؟ ایو کتاب، یا پتہ نہیں کیسے لکھ دیا ہے، خدا بہتر جانا، کیونکہ اعظم ادھر خبر آ رہی ہے تو ایا کیسے ہو جائے گا. قلت اللہ ورسولہ اعلم. میں نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں، یعنی ادباً خود بتایا نہیں اور اللہ اور رسول کے حوالے کر دیا اس کو. قال یا ابا المنذر اتدری ای آیت من کتاب اللہ تعالی معک اعظم. کہتے پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو المنذر تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کون سی آیت تمہارے نزدیک زیادہ عظمت والی اور زیادہ فضیلت والی اور زیادہ بزرگی والی ہے؟ دوبارہ پھر سرکار نے سوال. تو پہلی بار تو انہوں نے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے جواب نہ دیا، بلکہ جواب اللہ اور رسول کے حوالے کیا. اور دوبارہ پھر جب سرکار نے سوال کیا ان سے تو انہوں نے سوچا کہ اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں تو اب اس کا خیال کیا جائے. یعنی گویا سرکار کی خواہش ہے کہ میں کوئی جواب دوں، تو ان کی خواہش کا احترام کرنا ضروری ہے. اس لیے دوبارہ کہا، قلت، میں نے عرض کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. میں نے کہا کہ یہ آیت میرے نزدیک، جس کو آپ آیت الکرسی کہتے ہیں، پوری ایک آیت ہے، لمبی آیت ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی کی ذات اور صفات کا بیان ہے. قال فضرب فی صدری. تو یہ راوی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشی میں میرے سینے پہ ہاتھ مارا، خوشی کے ساتھ. قال لیہنک العلم یا ابا المنذر. سرکار نے فرمایا، ابو المنذر تمہیں اس کا علم مبارک ہو، تمہیں اس کا علم مبارک ہو. لیہنکا میں لام امر ہے، اخیر میں کاف ضمیر خطاب ہے، اور یہنی ہنا، یہنی اور ہنیا یہنا، ان دونوں کا معنی ہوتا ہے خوشگوار ہونا، اچھا لگنا، مبارک ہونا. اسی سے آتا ہے ہنی اللہ کا، تمہیں مبارک ہو. ایک شاعر کہتا ہے، ہنی لارباب النعیم نعیمہم وللعاشق المہجور ما یتجرع. عید ذکر نعمان فإن
اعز ذکر نعمان لنا ان ذکرہ هو المسک ما کرروا یتضوع. عاشقوں کو، ارباب عشق کو ان کا عشق مبارک. وللعاشق المہجور ما یتجرع، نہیں عاشقوں کو نہیں، مالداروں کو ان کی مال و ثروت مبارک. ہنیئا لارباب النعیم نعیم ہو، مالداروں کو، خوشحالوں کو ان کی خوشحالی اور ان کی مال و ثروت مبارک ہو. وللعاشق المہجور ما یتجرع، اور ہجر زدہ عاشق کو جدائی کے گھونٹ مبارک ہو. تو وہاں دیکھیں ہنیئن استعمال ہوا ہے جس کا معنی مبارک ہو. لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہیں اس کا علم مبارک ہو. یعنی تم نے جو اس کو جانا اور جانے کے بعد پھر جواب دیا، یہ تمہیں مبارک ہو. یہ سرکار نے فرمایا. حالانکہ یہ سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کی برکت تھی اور ان کے روحانی تصرف کی برکت تھی، جو حضرت ابی ابن کعب کو یہ معلوم ہوا اور پھر جواب دیا انہوں. مگر اس کے باوجود سرکار کہہ رہے ہیں تمہیں مبارک اور خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی استاذ اپنے شاگرد کو پڑھاتا ہے اور پڑھانے کے بعد سب بتاتا ہے اس کو، پھر کبھی پوچھتا ہے اور جواب دیتا ہے تو یہ خوشی کا اظہار کرتا ہے. رواہ مسلم، امام مسلم نے سے روایت کیا. اور اس کی وجہ وہی، عظمت والی ہونے کی وجہ وہی ہے کہ اس آیت میں، آیت الکرسی میں اللہ کا اسم ذاتی وہ بھی موجود ہے اور اس کے اوصاف بھی موجود ہیں، صفاتی اسما بھی موجود ہیں. اور جس آیت میں اس عظیم خدا کی کا ذاتی نام اور صفاتی نام موجود ہوں، اس کی عظمت شان کا کیا کہنا. وعن ابی ہریرہ قال وکلنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحفظ زکاة رمضان فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته وقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة قال فخليت عنه فأصبحت فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله قال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود فرحمته فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة ما فعل أسيرك قلت يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله فقال أما إنه قد كذبك وسيعود فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود فرصدته فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا آخر 3 مرات إنك تزعم لا تعود ثم تعود قال دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم حتى تختم الآية فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح فخليت سبيله فأصبحت فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل أسيرك قلت زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها قال أما إنه صدقك وهو كذوب وتعلم من تخاطب منذ 3 ليال قلت لا قال ذاك شيطان رواه البخاری. یہ تو آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا، مقررین بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی زکوٰۃ کی حفاظت پر مجھے مقرر فرمایا، وکلنی، یعنی حددنی وعیننی، مجھے مقرر فرمایا کہ رمضان میں جو زکوٰۃ وصول ہوئی ہے تو اس کی میں حفاظت کروں۔ فَأَتَانِي آتٍ، تو ایک آنے والا آیا، فَجَعَلَ يَحْسُو مِنَ الطَّعَامِ، اچھا یہ کب آیا؟ رات میں آیا، کیونکہ آگے البارحہ کا لفظ آ رہا ہے جس نے متعین کر دیا کہ رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کروایا تھا۔ ایک آنے والا آیا اور پھر غلہ بھرنے لگا ہاتھ سے۔ فَأَخَذْتُهُ وَقُلْتُ لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے کہا اب میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ ویسے رفع الی کا معنی ہوتا ہے مقدمہ کسی حاکم کے پاس لے جانا، بولتے ہیں رفع الخصم الی الحاکم، فریق مخالف کو حاکم تک پہنچایا، اس کا مقدمہ وہاں تک پہنچایا، اس کا حاصل وہی جو میں نے ترجمہ کیا۔ میں نے کہا کہ میں تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ضرور لے جاؤں گا۔ قال، تو اس نے کہا انی محتاج، میں محتاج ہوں، حاجت مند ہوں، وعلی عیال، اور میرے ذمے اہل و عیال کا بوجھ ہے، ولی حاجت شدیدہ، اور مجھے شدید ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے۔ قال فخلیت عنہ، اب ظاہر سی بات ہے حضرت ابو ہریرہ صحابی تھے، دل صاف ستھرا تھا، جب اس نے اپنی حاجت مندی بیان کی تو اس کے کہنے میں آ گئے۔ قال فخلیت عنہ، کہتے ہیں میں نے اسے چھوڑ دیا۔ خلع عنہ بمعنی ترک، ترکتہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ فاصبحت، پھر صبح ہوئی، میں نے صبح کی، صبح ہوئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحۃ، اور یہ ابھی آیا سرکار سے بتایا بھی نہیں کچھ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ، ارے آج کے رات تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ ما فعل اسیرک، آج کی رات کا تمہارا قیدی کیا ہوا؟ کیا پتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، کہ بغیر بتائے، دیکھیں حضرت ابو ہریرہ نے بتایا نہیں، اللہ نے جو بتایا تھا، جو علم عطا فرمایا تھا، اسی سے سرکار کو کا علم ہو گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، شکا حاجتا شدیدتا وعیالا فرحمتہ فخلیت سبیلہ، اس نے سخت محتاجی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا، ترس آ گیا، اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ خلیت سبیلہ، خلت سبیلہ کا معنی ترک، میں نے اسے چھوڑ دیا۔ قال، سرکار نے فرمایا اما انہ قد کذبک وسیعود، سنو یقیناً اس نے تم سے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بات کہی ہے، وسیعود، اور وہ پھر، اور جلد ہی وہ پھر آئے گا۔ یعنی دیکھیے سرکار کو یہ بھی معلوم کہ رات میں کیا ہوا، اور یہ بھی آگے ماضی میں جو ہوا اس کا بھی علم ہے، پھر آئے گا مستقبل میں اس کا بھی علم ہے۔ فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود، تو مجھے معلوم ہو گیا کہ وہ پھر جلد ہی آئے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ یقیناً وہ جلد جائے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ فعرفت انہ سیعود، مجھے معلوم ہو گیا کہ آئے گا ضرور، سرکار نے فرمایا ہے کہ آئے گا۔ تو
الحمدللہ رب العالمین ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب داں مانتے ہیں، علم غیب ان کے لیے مانتے ہیں. یہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے، اور اسی لیے ہم لوگ اہل السنت والجماعہ ہیں. سنت سرکار کی جو سنت ہے اس پر عمل، اور ساتھ ہی ساتھ جماعت صحابہ کی روش پر. کہتے ہیں فرصدتہ، پھر میں اس کے گھات میں لگ گیا، انتظار میں بیٹھ گیا. رصد یصدو مانے ہوتا ہے کسی کے گھات میں لگنا، کسی کے انتظار میں بیٹھنا. کہیں الگ بیٹھ گئے، کیا آئے گا تو ہے ہی. فجاء یحسو من الطعام، پھر آیا اور پھر وہ غلے میں سے اپنے ہاتھوں سے بھرنے لگا. فاخذت، پھر میں نے اسے پکڑ لیا. فقلت لأعرفنک الی رسول اللہ. اب وہی جملے ہیں سب. میں نے عرض کی اور میں نے اس سے کہا کہ میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاؤں گا. اس نے کہا دعنی، مجھے چھوڑ دو. دعنی یعنی اترکنی، دع بمعنی اترک، مجھے چھوڑ دو، کیونکہ میں محتاج ہوں، میرے ذمے اہل و عیال کا بار ہے. لا اعود، اب میں دوبارہ نہیں آؤں گا. فرحمتہ، پھر مجھے اس پر رحم آ گیا. ابھی تک یہ نہیں جانتے تھے حضرت ابو ہریرہ کہ ہے یہ کون. پھر رحم آ گیا. سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہم ان لوگوں میں سے کوئی ہو، اور واقعتاً حد درجہ محتاج ہو اور اضطراری کیفیت ہو، اس کی وجہ سے یہ کرنے پہ مجبور ہو گیا. ورنہ اگر اصل جان لیتے تو پہلی دفعہ میں اس کو نہیں چھوڑتے. فخلیت سبیلہ، کہتے فرحمتہ فخلیت سبیلہ، مجھے پھر اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا. فاصبحت فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک. صبح ہوئی تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ تمہارا قیدی کیا ہوا؟ قلت یا رسول اللہ شکا حاجتا شدیدہ وعیالا، میں نے عرض کی یا رسول اللہ اس نے سخت محتاجی اور عیال داری کی شکایت کی. فرحمتہ فخلیت سبیلہ، مجھے اس پر رحم آیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا. فقال اما انہ قد کذبک وسیعود. فعرفت انہ سیعود لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ سیعود. ترجمے کی بھی حاجت نہیں. فرصدتہ، پھر میں اس کے انتظار میں بیٹھا تیسری بار. فجاء یحسو من الطعام، اور پھر وہ آیا. یہ سب رات ہی میں کرتا تھا، ایک جگہ بارہا آیا ہے، باقی اسی سے سمجھ لیجیے. رات کے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتا تھا. اور اس میں اس کی جو ہے شرارت تھی، کیونکہ سرکار نے ان کو لگایا تھا مال کی حفاظت پر، تو کم ہو جاتا تو ان سے بات پوچھ ہوتی، ان کو اذیت پہنچتی. یہی مقصد تھا اس کا. فجاء یحسو من الطعام، تو پھر وہ غلہ دونوں ہاتھوں سے بھرنے لگا. تو میں نے اسے پکڑ لیا. میں نے اس سے کہا کہ میں ضرور تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. وہذا آخر ثلاث مرات، یہ 3 میں سے آخری بار ہے، یعنی تیسری بار ہے اور آخری بار ہے. انک تزعم لا تعود ثم تعود، تو بار بار یہ کہتا ہے کہ واپس نہیں آئے گا اور پھر آ جاتا ہے. قال دعنی اعلمک کلمات ينفعک بها اذا اویت الى فراشک فقرأ آیۃ الکرسی لا الہ الا اللہ والحی القیوم. تو اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں کچھ ایسے کلمات سکھاتا ہوں کہ جو تمہیں فائدہ پہنچائیں گے، اللہ تعالیٰ جن کے ذریعے تمہیں فائدہ پہنچائے گا. اب یہ لوگ تو صحابہ کرام نیک دل ہوتے تھے، اور جہاں انہیں دینی فائدے کی کوئی بات مل جائے فوراً نرم پڑ جاتے تھے. تو اس نے کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیۃ الکرسی، جب آپ اپنے بستر پر آئیں. اویتا، اوا یاوی، اس کا معنی ہوتا پناہ لینا، اسی سے مأوا ہے جس کا معنی پناہ گاہ. جب آپ اپنے بستر پر آئیں یعنی سونے کے لیے، فقرأ آیۃ الکرسی، تم آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم حتی تختم الآیۃ. فقرأ حتی تختم الآیۃ، آیت الکرسی یہ پڑھو یہاں تک کہ آیت کو ختم کر لو. تختم، ختم یختم، باب ضرب ضرور سے پوری آیت الکرسی پڑھو.
فإنك لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شیطان، تو یقیناً ہرگز نہیں، یقیناً تمہارے اوپر اللہ کی جانب سے ایک محافظ رہے گا، اور کوئی بھی شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ اللہ کی جانب سے محافظ رہے گا۔ لن یزال، زال یزول و زوالن کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا ختم ہونا، نفی اس کی، اور لن کیا کرتا ہے؟ یہ بھی تاکید کے ساتھ نفی کا معنی دیتا ہے، تو نفی کی نفی ہو گئی تو کیا ہو جائے گا؟ اس بات، اس لیے ترجمہ کیا ہوا کہ یقیناً اللہ کی جانب سے برابر تمہارے لیے ایک محافظ رہے گا، اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا۔ شیطان کہا ہے یہاں، یعنی شیطان من الجن و شیطان من الانس، نہ انسانوں میں سے کوئی شیطان اور نہ جنوں میں سے کوئی شیطان تمہارے قریب آئے۔ آپ سوچتے ہوں گے انسانوں میں سے شیطان؟ ارے انسانوں میں تو ایسے ایسے شیطان ہیں جو جنوں کے شیطان کے کان کاٹ لیں، سمجھے؟ ہاں، اسے قرآن کریم میں شیاطین الانس اور شیاطین الجن کہا گیا ہے نا، کس لیے کہا گیا ہے؟ ہاں، شیطان کا معنی شریر ہوتا ہے، اور جب انسان شرارت پہ آ جائے تو جن بھی بھاگتے ہیں، کیوں؟ ہاں، اس لیے کہا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ نہ کوئی شیطان قریب نہیں آئے گا، نہ انسانوں میں سے نہ جنوں میں سے، حتی تصبحا، یہاں تک کہ تم صبح کر لو گے، یعنی صبح تک تم محفوظ رہو گے، پوری رات تمہاری حفاظت میں گزرے گی شیاطین کے شر سے۔ فخلیت سبیلہ، جب اس نے یہ سکھایا تو پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ فاصبحت، پھر صبح ہوئی۔ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فعل اسیرک، سرکار نے فرمایا تمہارا قیدی کیا ہوا، اس کا کیا بنا؟ قلت زعم انہ یعلمنی کلمات ینفعنی اللہ بہا، تو میں نے عرض کیا کہ اس نے یہ کہا، زعم کا معنی قالا بھی ہوتا ہے، زعم کا معنی ادعا بھی ہوتا ہے، ہاں، اس نے یہ دعویٰ کیا، مراد یہ کہا اس نے کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھا دے گا کہ جن کلمات کے ذریعے اللہ مجھے فائدہ پہنچائے گا۔ قالا، تو سرکار نے فرمایا اما انہ صدقک وہو کذوب، سنو یقیناً اس نے یہ بات تو تم سے سچی کہی ہے، وہو کذوب، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ کذوب فعول کے وزن پر صیغہ مبالغہ، کثیر الکذب الذی یبالغ فی الکذب، ہے بڑا جھوٹا، لیکن ان الکذوب قد یصدق، بڑا جھوٹا بھی کبھی سچ بولتا ہے، ہاں، جیسے سچے سے کبھی جھوٹ بات نکل جاتی ہے، لیکن بڑا جھوٹا بھی کبھی کبھی سچ بول دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا انہ صدقک، تم سے اس نے یہ بات تو صحیح کہی، یہ جو کہا ہے اس نے کہ آیت الکرسی پڑھ لو اور اس کے بعد سو جاؤ، بات نہ کرو کسی سے، تو اس صورت میں پوری رات تمہاری شیاطین سے حفاظت میں گزرے گی، تو یہ بات تو اس کی صحیح ہے، وہ کذوب، حالانکہ وہ بڑا جھوٹا ہے۔ وَتَعْلَمُ مَن تُخَاطِبُ مُنذُ ثَلَاثِ لَيَالٍ، وَتَعْلَمُ، یہ جملہ استفہامیہ ہے، حرف استفہام محذوف ہے۔ آپ بھی اپنی زبان میں کبھی بھی ایسا کرتے ہیں کہ حرف استفہام حذف کر دیتے ہیں اور انداز سے اس کو استفہامیہ بنا دیتے ہیں۔ جانتے ہو 3 راتوں سے تم کس سے بات کر رہے ہو، کس سے مخاطب تھے اور کس سے بات کر رہے تھے؟ قلت اللہ، میں نے عرض کیا نہیں، قال ذاک شیطان، سرکار نے فرمایا شیطان تھا، وہ شیطان تھا جو شیطانی پہ آمادہ تھا۔ رواہ البخاری، امام بخاری نے اسے روایت کیا۔